لبیک کی صداؤں میں عجب نور ہوتا ہے، جو گھر سے اللہ کے لیے نکلے وہ مقبول ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ود شاہ جی اور میں ہوں سید وجاد علی شاہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ماہ ذی الحجہ کی آمد ہے، اور بہت سارے حجاج جو ہیں وہ حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اور بہت سارے حجاج جو ہیں وہ جا رہے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو دل میں تمنا رکھے بیٹھے ہیں کہ ہم بھی انشاءاللہ اگلے سال سفر حج ضرور کریں گے۔ ناظرین، اگر تو آپ سفر حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، یا آپ نے روانہ ہونا ہے، یا آپ دل میں تمنا رکھتے ہیں، تو آپ کے لیے آج کا یہ پوڈ کاسٹ ہم ریکارڈ کرنے یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ وہاں آپ کے لیے سفر میں کیا کیا آسانیاں ہوں گی، آپ نے وہاں پہ کون کون سے اعمال کرنے ہیں، اور اگر آپ حج پہ نہیں جا سکے تو آپ نے یہاں رہتے ہوئے کون سے ایسے اعمال کرنے ہیں جن سے آپ قرب الہی حاصل کر سکیں۔ جس کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہوں گے میرے بہت ہی خاص مہمان، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مفتی عمیر وحید صاحب۔ آپ خطیب ہیں جامعہ مسجد قوت الاسلام ایبٹ آباد سے، اس کے علاوہ آپ لیکچرر بھی ہیں ایبٹس لا کالج میں، اپنی ٹریول ایجنسی بھی چلا رہے ہیں فلائی ٹو حجاز کے نام سے۔ تو آج ہم ان سے یہ تمام رہنمائیاں لیں گے اور جانیں گے کہ یہاں رہتے ہوئے ہم لوگوں نے اللہ کا قرب کس طرح حاصل کرنا ہے، اور وہاں پہنچ کے اللہ کا قرب ہم لوگوں نے کس طرح سے حاصل کرنا ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ بہت بہت اللہ۔ شکریہ مفتی صاحب آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے وقت دیا۔ جی شاہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس قابل سمجھا ہے، مجھے یہاں پہ بلایا ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ آپ لوگوں کی اس جو ایک اچھی کاوش ہے، کوشش ہے کہ گویا آج جب الیکٹرانکس کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کہ جو اللہ کا، اس کے رسول کا نام، اس کا پیغام لوگوں تک کیسے پہنچ جائے، تو یہ آپ لوگوں کی بہت بڑی کاوش ہے۔ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اپنی وقتوں کا اظہار کیا۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں حج ہے کیا؟ حج ایک ایسی عاشقانہ سفر ہے یا عاشقانہ عبادت ہے کہ جو انسان جس وقت گھر سے نکلتا ہے اور نکلتے اس کی دعائیں قبول ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر واپس آ کے 40 روز تک اس کی دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں، ماشاء اتنی بڑی۔ اور پھر سب سے یہ ہے کہ 2 چادریں پہن رہا ہے، پہن کے صرف لبیک لبیک کی صدائیں ہیں کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اور دو، آپ کو پتہ ہے عموماً کفن کے ٹکڑے ہوتے ہیں، یعنی بے سب شک۔ کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اور حتیٰ کہ یعنی پسینے میں غرق ہو کے اللہ کو دیوانہ وار پکار رہا ہوتا ہے۔ اور اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبول حج کے بعد بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اسی دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اتنی بڑی عبادت ہے، اور اس عبادت کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عموماً سب سے بڑی اور اہم چیز یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ مسائل سیکھ کر جانا بہت ضروری ہے۔ وہاں پہ قدم قدم پہ جیسے نیکیاں ہیں، قدم قدم پہ بڑائیاں ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ جس وقت یہاں سے نکل رہا ہے، اب فلائی کر رہا ہے، فضا میں جا رہا ہے، اب یہ ساتھ ساتھ اس کے جو نصیب ہیں، اس کا اللہ کا قرب ہے، وہ حاصل ہوتا جا رہا ہے۔ کیا بات اگر وہ اللہ کے قریب جانے کی کوشش کرے گا، مزید اللہ سے تعلق کو مضبوط کرے گا، تو یہ سفر اور اس کے لیے برکتوں کا اور ساری زندگی کے ایک صحیح چلنے کا راستہ بن جائے گا۔ اگر اس کے اندر صحیح طرح سے سفر نہ کیا، اس کے اندر کچھ خامی رہ گئی، بظاہراً نام تو لگ جائے گا لیکن وہ چیز حاصل نہیں ہوگی۔ بالکل ایسا ہی ہے جی، ہر رنگ، ہر نسل، ہر قوم سے، ہر ملک سے لوگ صرف ایک صدائے لگاتے ہوئے جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ صدائیں وہاں جا کے لگانا صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے رضا الہی کو حاصل کرنا۔ تو رضا الہی کو حاصل کرنے کے لیے جس طرح مفتی صاحب نے بتایا کہ قدم بہ قدم رہنمائی کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ہم آج یہاں پہ آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک شخص جب پیدا ہوتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، پھر آہستہ آہستہ جب وہ بڑا ہوتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ الہی کا گھر جو ہے وہ سعودیہ میں ہے، خانہ کعبہ میں ہے وہاں پہ۔ تو وہاں جانے کے لیے جس ٹائم اس کو موقع ملتا ہے، ایک سفر ملتا ہے، وہاں پہنچنے کے لیے آپ کی یا کسی بھی ایک شخص کی کیا تاثرات ہوں گے جب اس کو اس سفر کے بارے میں پتہ چلتا ہوگا؟ شاہ صاحب، یہ کہ ایسا سفر ہے، مبارک سفر ہے کہ جس وقت انسان پاسپورٹ بنانے کے لیے جا رہا ہو، اور اس کو معلوم ہو میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں یا حج کے لیے جا رہا ہوں، تو پھر وہ کیفیت لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ ہاں، یوں ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اس کی خوشی کی کوئی انتہا اور ٹھکانہ نہیں رہتا۔ سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ جس وقت انسان نکل رہا ہے،
وہ اپنے سفر کی فل تیاریاں کر رہا ہے، اور تیاریوں کے دوران تیاریاں کرتے ہوئے، تیاریاں بھی اس نیت کے ساتھ کہ میرا اگلا جو قدم ہے وہ وہاں پہ ہے جدھر میں منہ کر کے نماز پڑھتا تھا، ہائے ہائے، تو پھر اس کی خوشی، اس کو بیان کرنا لفظوں میں تو ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جب، خصوصاً جس وقت انسان خانہ کعبہ کے سامنے پہنچتا ہے تو پہنچ کے بڑے عجیب سے تاثرات ہو جاتے ہیں۔ میں آج تک یہ نہیں مجھے یاد کہ جب میں نے پہلی بار خانہ کعبہ کو دیکھا تھا، 2013 کی بات ہے، تو میں نے کیا دعا مانگی تھی، مجھے صرف اور صرف اتنا پتا تھا کہ کہاں پہ آ گیا ہوں، کدھر میں کھڑا ہوں، اور میرے جیسا بندہ کدھر، اس کو اللہ اٹھا کے لے آئے ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جو بیان کرنی مشکل ہو جاتی ہے۔ بالکل جی، ان کیفیات کو بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اللہ پاک مجھ سمیت جتنے بھی لوگ ابھی تک حرمین کے سفر پہ نہیں گئے، اللہ پاک ہم سب لوگوں کو اس سفر پہ بلائے۔ آمین۔ مفتی صاحب، آپ کو جب پتہ چلا کہ آپ جا رہے ہیں، یا کسی بھی شخص کو یہ بات پتہ چلے کہ ہم حرمین کے سفر کے لیے نکل رہے ہیں، جی جی تو اس کو سب سے پہلی تیاری کیا کرنی چاہیے، اور آپ نے اپنے لیے سب سے پہلی تیاری کیا کی؟ جی، اس میں دیکھیں سب سے پہلے جو تیاری عموماً وہ تو یہی ہے کہ باقی ڈاکومنٹس تو آپ کو جو متعلقہ بندہ ہوتا ہے وہ پرووائڈ کر دیتا ہے، چاہے کوئی ٹریول ہے، چاہے اگر آپ سرکاری طور پہ حج کر رہے ہیں تو وہ آپ کو تمام ڈاکومنٹس وغیرہ وہ پرووائڈ کر دیں گے۔ اس میں باقی جو چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں پہلے نمبر پہ اگر دیکھا جائے، کیونکہ ظاہر انسان جہاں پہ جاتا ہے تو اس کی سفری ضروریات بھی ضروری ہیں، اس کی روحانی کیفیات بھی ضروری ہیں، دونوں چیزیں ملائیں گے تو تبھی بنے گا۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کرتا، صرف یہ چیز میرے پاس کافی ہے، یا مثال یہ دے دوں کہ ایک آدھ جوڑا لے کے جاتا ہوں، وہ بھی وہاں پہ جا کے کپڑے دھوتا رہے گا، کیا کرے گا؟ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ موقع کی مناسبت کے اعتبار سے انسان کے پاس لباس ضروری ہے۔ اگر وہاں پہ جیسے عموماً مکہ 12 مہینے ہی گرم رہتا ہے، وہاں پہ 12 مہینے ہی اے سی چلتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ بیچ میں کچھ ٹائم کے لیے، مختصر ٹائم کے لیے آہستہ ہوتے ہیں، وہ بھی دن کو چلتے ہیں۔ بالکل تو باقی البتہ مدینہ منورہ میں سردیوں کے دنوں میں صبح اور شام کو ٹھنڈ ہوتی ہے، باقی دن کو وہاں پہ بھی اے سی چلتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ تو لباس کے حوالے سے ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو چیز آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے جو آپ کے جو پتہ ہے، جو آپ کا مکتب ہے یا جو آپ کا ہوٹل ہے، اس کا نمبر، اس کا کارڈ، خصوصاً مستورات کے لیے اور چھوٹے بچوں کے لیے، اور عموماً مردوں کے لیے بھی بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں، اور پھر اس میں مسائل یہ بنتے ہیں کہ ایک بندہ نئی جگہ پہ ہے، نئے ملک میں پہلے دن ہے، راستہ اس کو معلوم نہیں ہے، وہ بالکل بھٹک گیا، کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا، اور اس میں بہت سی ایسی مستورات کو گزشتہ سفر میں بھی میں نے سردیوں میں دیکھا ہے۔ ایک خاتون کھڑی رو رہی تھی، پھر ایک انڈین بھائی نے مجھے، انہوں نے کہا کہ کوئی تھے انڈیا کے، انہوں نے کہا کہ اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، جب میں نے پوچھا تو وہ کشمیر کی تھی، پھر ان کا جو بھی ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ وہ پہنچی، لیکن بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جب تک اگر آپ کے پاس کارڈ نہ ہو ہوٹل کا اور باقی چیزیں نہ ہو، پریشانی ہوگی۔ پلس سب سے اہم ترین چیز جو اس وقت شاہ صاحب میں سمجھتا ہوں ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ پہنچ گئے ہوٹل میں، اب آپ نکل رہے ہیں حرم میں، جا رہے ہیں عمرے کے لیے، کیونکہ پہلے پہنچ کے عمرہ ہوگا، پھر اس کے بعد ظاہر حج کے دنوں میں آپ احرام باندھیں گے۔ بالکل آپ جس وقت عمرے کے لیے جا رہے ہیں، آپ جاتے ہوئے آپ کے پاس بھی سم ہو، آپ کے ساتھ جو مستورات ہیں ان کے پاس بھی سم ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ عموماً 60-70 ریال بچانے کی کوشش میں اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اب جس وقت لاکھوں کا مجمع ہے تو آپ ہوتے ہوئے ہاتھ چھوٹ گیا، اب ہاتھ چھوٹ گیا، اب وہ بہن، بیٹی یا بچہ وہ تو ٹینشن میں چلا گیا، اب اس کی بھی عبادت ساری خراب ہو رہی ہے، نہ تو آپ صحیح سے کر رہا ہے، نہ صحیح کر سکتا ہے، ٹینشن ہی ٹینشن ہے، کدھر تلاش کروں؟ اور وہاں پہ یہ بھی تو نہیں ہے کہ محلے کی مسجد ہے تو آواز ماریں گے 7 لوگ، وہ بھی ایک مشکل لاکھوں بن کے جاتی۔ جی مجمع میں جی۔ مشکل ہو جاتی اس ہے۔ کے بعد اس لیے سب سے بہتر یہ کہ اپنے پاس بھی سم ہو اور اس کے پاس بھی سم ہو۔ اگر چھوٹا بچہ ہے، چھوٹے بچوں کے لیے آسانی یا بڑی مستورات کے لیے آسانی ہے کہ جس وقت کعبے سے اندر جاتے ہیں، جو عمرے والوں کا طواف ہے، تو طواف کے لیے راستہ جاتا ہے، عمرے کا گیٹ ہے، یہاں سے اندر جاتے ہیں، بالکل سامنے ایک سکرین سی انہوں نے لگائی ہوئی ہے، چھوٹی سی مشین ٹائپ ہے، تقریباً 5.5 فٹ کی اونچائی جتنی اور پتلی سی ہے، اس پہ آپ کلک کریں، اس پہ باقاعدہ طور پہ یوٹیوب پہ طریقے پڑھیں، اس کے اوپر آپ اپنا نمبر لکھیں گے، ویزا نمبر دوسرا، تو آپ جس بچے کا یا بڑے کا آپ لینا چاہیں گے وہ ایک ریبن سا گول سا نکل آتا ہے، وہ بازو کے ساتھ لگا لیتے ہیں۔
لیکن اس میں بھی میں جہاں تک سمجھتا ہوں سب سے بہتر یہ ہے کہ جیسے الحمدللہ ہم نے بھی شروع کیا ہوا ہے کہ ہم گلے کے لیے ایک پورا وہ بنا کے دیتے ہیں جس کے اوپر وہاں پہ ہمارے نمبرز ہوتے ہیں، پاکستان کے واٹس ایپ نمبر ہوتے ہیں، اگر اللہ نہ کرے کوئی دائیں بائیں ہو جائے تو آسانی سے وہ مل جائے۔ باقاعدہ رہنمائی کے جی لیے جی جو ہے وہ جی جی یہاں سے بہت بھی آپ لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں جی اور جی وہاں کا جو طریقہ کار ہے وہ ابھی جی آپ جی بیان کر بے شک چکے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ تو تھا یہاں سے پہلے کی تیاریاں۔ جی جی اب ہم تھوڑا آگے کی طرف آتے ہیں۔ جی جی جب بندہ فلائی کرتا ہے، وہاں پہ پہنچتا ہے اور سب سے پہلی نظر جب کعبے پہ پڑتی ہے، کیا تاثرات ہے؟ میں تو نہیں گیا، آپ گئے ہیں، آپ بہتر بتا سکتے ہیں۔ کعبے پہ ایک تو یہ ہے کہ جو سب سے اہم ترین چیز ہے کہ جس وقت آپ جاتے ہیں، آپ آگے پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جیسے علماء نے لکھا ہے اور انہوں نے ظاہر حدیث کی رو سے ہی یہ آگے اس کی پوری ڈیٹیل لکھی ہے، اس میں یہ ہے کہ انسان اپنی نظر جھکائے ہوئے آگے چلتا ہے، کیونکہ وہ برآمدے بنے ہوئے ہیں مسجد حرام کے، اگر اس کے آگے یوں گول گول محراب ٹائپ بنے ہوئے ہیں، اگر وہاں سے بندہ دیکھنے کی کوشش کرے کعبہ نظر آ جاتا ہے، کیوں مطاف نیچے ہے، سیڑھیاں اتر کے نیچے ہے۔ ٹھیک۔ اب اگر ایک بندہ جا رہا ہے مسجد حرام میں داخل ہو کے اپنی نظروں کو جھکائے رکھے، اب اس وقت ہوتا ہے انسان کو بار بار خواہش ہوتی ہے میں کسی طرح سے دیکھوں، تو یہ موقع ہے کہ جس وقت انسان کی پہلی نظر پڑتی ہے، اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ جو دعا مانگے، جیسے حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اس لیے انسان جس وقت جائے وہاں پہ پہنچ کے تاثرات کی تو یہ صورتحال ہے کہ انسان پہنچ کے کہتا ہے، اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اس کی طرف میں منہ کر کے نماز پڑھتا رہا ہوں، آج اللہ مجھے کہاں لے آئے، میں کیا ہوں۔ لیکن جو پہلی دعا مانگنی چاہیے وہ یہ مانگنی چاہیے کہ اے اللہ اس سفر کے دوران جتنی بھی میں بلائیاں اور دعائیں مانگوں وہ قبول فرما۔ بالکل ایسے ہی ہے مفتی صاحب، یعنی کہ وہاں پہنچتے ہی خزانے کو ہاتھ لگانے سے خزانہ مانگ لینا بے یہ شک اس سے زیادہ بے افضل شک ہے۔ بے تو شک یہ آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت بات، ایک بہت ہی خوبصورت رہنمائی کی ہے ہمارے دیکھنے والوں کی۔ امید ہے کہ اگر آپ بھی اس چیز کو مانگیں گے کہ اے العالمین میں جتنی بھی دعائیں مانگوں وہ ساری قبول ہوں، تو یہ دعا سب سے افضل اور سب سے بہترین دعا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بتائیے گا کہ حرمین کے سفر کے دوران سب سے ایموشنل لمحہ آپ کا کون سا تھا، جہاں پہ آپ نے اپنے دل کو، آپ کا دل نے کہا ہو بس یار یہ جو سین میں نے دیکھ لیا یا یہ جو منظر میں نے دیکھ لیا ہے، میں نے اپنی پوری زندگی جو ہے یہاں پہ دیکھ لی؟ ویسے تو شاہ صاحب آپ نے ایک ایسی چیز پوچھی ہے کہ بہت پیچھے میرا ذہن چلا گیا۔ جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا، شروع میں کافی پہلے جب داخل ہوا تھا، کچھ عرصے بعد تو نہیں، غالباً ڈیڑھ ایک سال بعد میں نے ایک خواب دیکھی تھی۔ تو اچھا۔ خواب دیکھی تھی کہ وہ خواب ایک دیکھی تھی، اس کے بعد ایک اور خواب، وہ خواب کچھ اور تھی، وہ انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ۔ یہ دوسری خواب دیکھی تھی کہ اس میں دیکھتا ہوں کہ جا رہا ہوں تو چھوٹے چھوٹے مکان پہاڑی پہ سورج لگ رہا ہے چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جس وقت ارمین کے سفر پہ پہلی بار میں ماموں، خالہ، والدہ مرحومہ اور بڑے بھائی جان کے ساتھ سفر پہ تھا، تو میں نے جب یہ وہ چیز دیکھی تو مجھے وہی خواب جاگ اٹھا، اور میں نے والدہ سے کہا تھا، بعد میں ماموں جان سے بھی تذکرہ کیا تھا کہ جو چیز میں نے گویا 2003-4 میں دیکھی، 2013 میں پوری ہو رہی ہے، وہ مجھے نظر آئی۔ دوسرا یہ جس وقت مدینہ المنورہ پہنچا پہلی بار، تو جس وقت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دی، تو وہ لمحہ ایسا ہے کہ جس کو کبھی ایک تو دو، ایک جس وقت مدینہ منورہ سے واپسی ہو رہی تھی، ابھی گزشتہ سفر یا اس سے گزشتہ سفر میں بھی ہوا ہے، لیکن وہ چیز یعنی اس نوعیت کی وہ نہیں، پہلا وہ مرحلہ تو تھا۔ ظاہر وہ ایسے تھا کہ جیسے انسان کو کہیں کوئی نکال رہا ہے کہ تم جاؤ یہاں سے، تو وہ بڑا عجیب تھا۔ اور پھر گزشتہ سفر سے جو پچھلا سفر تھا اس میں یہی صورتحال میری مکہ کو چھوڑتے ہوئی ہے، جس وقت باقی سب آگے تھے کمرے کو، تو میرا دل بہت عجیب صورتحال تھی اور بار بار عجیب گمان آ رہے تھے کہ کیا پتہ پھر آ سکوں نہ آ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے فوراً 4 ماہ بعد پھر بلا لیا تھا، لیکن وہ ایسا تھا، ایسی عجیب صورتحال تھی، مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی، دوسرے ساتھی کہہ رہے تھے مکہ پیکنگ کو کر رہے ہیں، چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا پہلی تھا۔ بار مدینہ کو، اور وہ ایسا تھا کہ جس وقت سلام بھی کیا نا، بچپن سے انسان آپ بھی دیکھتے ہیں بالکل۔ کتابوں پہ سبز گنبد کی تصویر، وہ سامنے دیکھ کے کچھ عجیب، اور پھر سب سے بڑھ کے یہ ہوتا ہے کہ میں اس شخصیت کے پاس جا رہا ہوں جو قیامت کو میری شفاعت کریں گے، ہاں۔ تو وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔
لیکن ابھی آپ کی وساطت سے ایک عرض کروں گا اپنے سامعین سے کہ جو ایک بہت بڑی غلطی میں ہم لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ جا رہے ہیں سلام کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دکھڑا سنانے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے۔ یہ وہ بد نصیبی ہے کہ آپ ادھر متوجہ ہی نہیں ہیں، آپ کی توجہ ادھر ہے ہی نہیں ہے، آپ اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے مفتی صاحب، اس پہ بھی مجھے آپ کی رہنمائی چاہیے ہوگی کہ ہمارے ہاں یا کسی بھی کنٹری سے لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے سب سے پہلے وہ اپنا فوٹو شوٹ کرواتے ہیں، اس کی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اپلوڈنگ ہوتی ہے، اس کے علاوہ پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ وہاں پہ ویڈیو کال کرواتے ہیں، ایک آن لائن قسم کی عمرہ اور یہ اس طرح کی چیزیں آئی ہوئی ہیں، تو اس پہ آپ کیا رہنمائی کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنی یاد کے لیے یا اپنے ایک میموری کے لیے اگر آپ بنانا چاہتے ہیں، وہ تو چلیں چیز ایسی ہے کہ آپ جب چاہیں بیٹھیں، بیٹھ کے دیکھیں، انسان ظاہر ہے وہاں پہ پہنچ جاتا ہے بالکل بیٹھے ہوئے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ بنا کے پھر اس کو شیئر کرنا، پھر اس پہ ایک تو یہ ہے کہ بعض تصویریں بعض جگہوں کی ایسی ہیں جو آپ اگر لوگوں کو اس نیت سے کر رہے ہیں کہ یہ جگہ انہوں نے نہیں دیکھی ہوئی یا فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں یا رہنمائی کی خاطر، وہ تو اور ہے۔ ایک یہ ہے کہ دوران طواف آپ ویڈیو کال کر رہے ہیں، حالانکہ طواف نماز کی طرح ہے، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ کا طواف نہیں ہوگا۔ نہیں ہو سکتا، پھر چہ جائے کہ آپ کی توجہ یوں ہے تو پھر وہ طواف تو ہو جائے گا، بالکل ثواب تو ظاہر بعد میں ملے گا، لیکن وہ چیز نہیں رہے گی، اور پھر بے حرمتی ہے ساری ادھر۔ آپ نے اگر ویڈیو بنانی ہے، آپ پیچھے کھڑے ہو کے آپ ویڈیو بنا لیں، آپ نے اگر گھر والوں کو دکھانا ہے پیچھے کھڑے ہو کے، لیکن ٹھیک ہے پسندیدہ نہیں ہے ناپسندیدہ صحیح، لیکن اپنی عبادت تو خراب نہ کریں دوران عبادت۔ ایک بندہ بھی جیسے آتا ہے نا کہ افضل تو یہ ہے کہ انسان کو ساری دعائیں یاد ہوں، ساری دعائیں بہت زیادہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام اپنی زبان سے 7 چکروں کی مختلف دعائیں ہیں، اس میں یہ ہے کہ انسان کو جو دعا یاد ہو وہ پڑھے۔ لیکن اب ایک بندہ ہے وہ موبائل لے کے ادھر لگا ہوا ہے کر رہا طواف ہے، تو اس کی توجہ ویڈیو کی طرف ہوگی یا اللہ کی طرف ہوگی؟ تو پھر ایک چیز یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آن لائن جو وہ کرتے ہیں، ایک کہ میں نے بھی ایک بندے کی ویڈیو دیکھی تھی، وہ کہہ رہا تھا ادھر ہمارے ہی پیچھے کسی علاقے کا ہے گلیات سائڈ کا، جو کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں اتنے پیسے بھیجو تو مہنگا ہے تو میں ایسے کرتا ہوں، شاید آپ نے آن دیکھی ہو لائن ویڈیو، عمرہ جی بھی جی۔ بالکل تو وہ ایسی کوئی چیز بھی ہے ہی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے میں نے ابھی پہلے بھی عرض کیا کہ ایک بندہ روزہ رسول پہ حاضری دے رہا ہے، سلام آپ نے اگر ویڈیو بنانی ہے باہر کی بنائیں جدھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، واجہ شریف وہاں سے گزرتے ہوئے ویڈیو یا تصویر کی کوئی تو میرے خیال سے بنتی نہیں۔ باقی اگر ادھر والے دیکھنا چاہیں تو آپ نے دیکھے ہوں المباشر 24 گھنٹے کے سعودیہ کے 2 چینل ہیں، مکہ اور بالکل مدینہ کے، انسان دیکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب، بہت ہی خوبصورت آپ نے اس پہ رہنمائی فرمائی ہے۔ اس پہ مجھے ایک اور چیز آپ سے جاننی ہے کہ اس میں اس طریقے اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ فون اپنا ہوٹل میں چھوڑ کے جائیں یا پھر کوئی لمیٹڈ ٹائم رکھیں، یا کس طریقے سے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ اس میں دیکھیں شاہ صاحب سب سے تو بہترین یہ ہے کہ جیسے وہ جو تقریباً آپ کے عمرے کے اوپر لگتے ہیں 2.25 گھنٹے بالکل پورے عمرے پہ، آج کے تو چلے 5 دن ہیں، یہ جو 2.25 گھنٹے ہیں، اس 2.25 گھنٹے کے لیے آپ اپنے موبائل کو بہتر یہ کہ پاور آف کر لیں۔ اگر وہاں پہ ساتھیوں کے ساتھ ملاقات کرنی ہے یا کسی کے آگے پیچھے فیملی آگے پیچھے ہونے کا خطرہ ہے، پھر آپ موبائل کو آن کریں لیکن اس کو جیب میں چھوڑ دیں۔ اب وہاں پہ پھر موبائل نکالنا، پھر جس وقت ظاہر ہے جہاں پہ بھی یہ تو چیز ہی ایسی ہے کہ اگر یہاں پہ انسان کلک کرتا ہے فوراً اس کا ذہن جاتا ہے اب دیکھوں واٹس ایپ کیا ہے، اب دیکھوں آئی ایم او کیا ہے، اب دیکھوں ادھر اپنا کیا اسنیپ چیٹ کیا ہے، دوسرا کیا تیسرا، اس میں نوٹیفیکیشنز آ انسان جی جاتے ہیں، نوٹیفیکیشن چیک کرتے ہوئے دائیں سے بائیں نکل جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جی جی بالکل جی، مفتی صاحب نے بڑی اچھی رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر آپ لوگ ادب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اپنی عبادات کو مکمل کریں گے، ان کی تکمیل کریں گے، تو یقیناً آپ کی عبادات قبول بھی ہوں گے اور آپ لوگ جو ہے وہ قرب الہی بھی حاصل کر سکیں گے، نہ کہ آپ لوگ بے ادبی کے ساتھ وہاں پہ اپنے فونز لے کے جائیں اور کچھ لوگوں کی باتوں میں آ کے آن لائن عمرے وغیرہ کریں۔ تو یہ میرے خیال سے ایک بالکل غلط طریقہ کار ہے، جو کہ مفتی صاحب بھی ایگری کریں گے، اسلام سے بالکل بالا تر بے ہے، شک اسلام میں ایسا اس ہی طرح ہے۔ کی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، حج کی یہ جو جتنے بس سفر نامہ تھا، یہ آپ نے ایک اچھی گائیڈ لائن دیا، اس میں ایک اور چیز ایڈ کرتے ہیں کہ حج کے کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنے ارکان ہیں، اس بارے میں ایک کمپلیٹ گائیڈ لائن ہمارے ناظرین آپ سے جاننا چاہیں گے۔ جی شاہ صاحب اس میں ایک تو یہ ہے کہ حج کے بنیادی طور پہ 3 ارکان ہیں، ٹھیک ہے، 3 ارکان، جن کے بغیر حج نہیں ہوتا، کسی صورت میں نہیں ہوتا۔ اس ارمین کے سفر میں
چاہے عمرہ ہے چاہے حج ہے، واجب چھوٹ جائے دم پڑ جاتا ہے، واجب چھوٹ جائے دم پڑ جاتا ہے، اور ارکان میں سے کوئی چھوٹ جائے حج اور عمرہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اچھا سب سے پہلا جو رکن ہے وہ ہے آپ کا احرام، احرام اور نیت، نیت صدق دل کے ساتھ احرام باندھنا، نیت کرنا، یہ پہلا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے وقوف عرفہ، عرفات میں ٹھہرنا، یہ جو ہے یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بیمار بھی ہو تو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اس کو یہ فیسلٹی ملی ہوئی ہے کہ ایمبولینس میں اس کو لایا جاتا ہے، مریض کو وہاں پہ ٹھہرایا جاتا ہے، تب اس کا حج کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے آخر میں طواف وداع، ٹھیک ہے، وہ جس وقت آپ طواف زیارت بھی جس کو کہتے ہیں، جس وقت آپ شیطان کو 10ویں کو کنکریاں مارتے ہیں، کنکریاں مارنے کے بعد 10ویں 11ویں اور 12ویں 3 دن میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، اور ان تینوں کے بغیر حج آپ کا ہوتا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، آخری آ گیا طواف وداع۔ اچھا مفتی صاحب، یہ تھا ہمارا خانہ کعبہ مکہ کے اندر جتنے بھی مسائل تھے، جتنے بھی جی ہمارا جی سفر تھا یہاں پہ۔ اب ہم تھوڑا سا آگے چل جاتے ہیں مدینہ کی طرف، روضہ رسول کی طرف، جہاں وہ حج کے لیے جائیں آپ یا عمرے کے لیے جائیں تو وہاں پہ بھی آپ لوگ لازمی جاتے ہیں۔ تو یہ بتائیے گا مفتی صاحب کہ وہاں کے کیا ادب آداب ہیں، وہاں میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ منع فرمائیں گے؟ جی شاہ صاحب، مدینہ تو رسول ایک تو یہ کہ جس وقت انسان، بعض فلائٹیں یہاں سے ڈائریکٹ مدینہ منورہ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، بعض ہیں مکہ سے آتی ہیں، اور عموماً زیادہ تر یہی ہوتا ہے مکہ سے مدینہ منورہ آ کے مدینہ سے پھر واپسی پہ مکہ۔ اس میں ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بڑی میقات ہے ذوالحلیفہ، جس کو اب یار علی بھی کہا جاتا ہے، جہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سلام۔ احرام باندھا کرتے تھے، وہاں سے عمرہ بھی ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ جس وقت انسان مدینہ منورہ آتا ہے تو ظاہر مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلا کام جو ہے، جیسے مکہ پہنچ کر سب سے پہلا کام انسان کا طواف ہے، عمرہ ہے، مدینہ منورہ آ کر جو سب سے پہلا کام ہے وہ انسان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدمت میں حاضری ہے۔ اس میں یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے ایسے کرے کہ جس وقت مدینہ المنورہ پہنچے، ہوٹل میں جا کے آرام کرنے، کیونکہ لمبا سفر ہوتا ہے مکہ سے مدینہ آتے ہوئے، اور پھر دوران سفر ایک چیز چلیں اس میں آگے یہ بھی ایڈ کر دوں، دوران سفر تکلیف آئیں گی، مشکلات آئیں گی، ٹھیک ہے، ایک تو سفر بہت بڑا ہے، دوسرا اس سفر میں جتنی بھی تکلیف اور مشکلات ہیں ان پہ اللہ کی طرف سے اجر ہے۔ اور پھر جس وقت ہم آئیں گے مدینہ منورہ پہنچ کر ہوٹل میں آرام وغیرہ کرنے کے بعد جس وقت ہم نکلیں گے زیارت کے لیے، تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ انسان بہتر یہ نہا لے، عمدہ لباس جو ہے وہ پہن لے، خوشبو وغیرہ لگا لے، کیونکہ اس ذات سے ملنے جا رہا ہے جو اس کی شفاعت کریں گے، جن کی وجہ سے یہ ساری باریں مکہ اور مدینہ چل رہا ہے، جن کی وجہ سے لوگ لاکھوں روپے لگا کر جا رہے ہیں۔ تو اب جس وقت یہ وہاں سے نکلے تو نکلتے ہوئے اس پہ معمول وہی میں بات دہراؤں گا کہ ہوٹل کا کارڈ بھی ضرور پاس ہو، ٹھیک ہے، اور کیونکہ جاتے ہوئے کیوں مدینہ منورہ میں اتنی اس طرح سے رش تو خیر نہیں کہنا چاہیے، لفظ رونق، کیونکہ رش ہوتی ہے غلط جگہ پہ، بالکل، رونق ہوتی ہے عمدہ جگہ پہ، تو اس میں انسان ایسے کر لے کہ اس ساری چیز سے بچنے کے لیے بہتر یہ نہ خود پریشان ہو نہ اس کے عزیزوں میں سے کوئی پریشان ہو، کارڈ ہے اس کے اوپر پورا نقشہ بنا ہوا ہے راستے کا۔ جس وقت پہنچے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے مسجد نبوی میں داخل ہو، تو داخل ہوتے ہی پہلے تو ظاہر جو مسجد کا طریقہ ہے دعا پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، اس کے بعد چلتا ہوا جائے گا، تو جس وقت مواجہ شریف کے قریب پہنچے گا وہاں سے درود شریف شروع کر لے، اور جس وقت آئے خاص مواجہ شریف کے سامنے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ سامنے وسلم۔ اپنے ایمان کا اظہار کرے، ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ آ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرے اور شفاعت کی درخواست کرے، یہ 3 کام بہت ضروری ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر کو سلام کرے، حضرت عمر کو کرے، اور پھر باہر نکل آئے۔ مدینہ منورہ میں جو مسجد نبوی ہے اس کے متعلق علماء نے لکھا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ جیسے کوئی بندہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسلم۔ محفل میں بیٹھا ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہو کے پھر انسان دائیں بائیں کہیں دل لگانا تو جائز ہے ہی نہیں۔ ایک وفا کا بھی یہی تقاضا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، غالباً حضرت انس ہیں، شاید میں اس وقت نام تھوڑا سا ممکن ہے، اللہ پاک تو کمی وہ بخشی جی ضرور جی ہے۔ حضرت عمر کے نے کنکری ماری، حضرت انس کہتے ہیں یا جو بھی راوی ہیں کہ مجھے آگے کنکری لگی، میں نے دیکھا حضرت عمر نے اشارہ کیا، جب میں قریب پہنچا
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے یہ کہا مجھے کہ یہ جو دو شخص بیٹھے ہوئے ہیں، سرگوشی میں کہا باتیں کر رہے ہیں، ان کو بلاؤ. اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی سے نکل گئے. جب یہ باہر آئے، ان کو کہا کہ تم کہاں کے؟ انہوں نے کہا کہ ہم باہر سے ہیں. کہا اگر مجھے معلوم ہوتا تم مدینہ کے ہو تمہیں ایسی سزا دیتا، سب یاد رکھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہو، ایسی جگہ ہے. پھر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کا میں نے پہلے بھی تذکرہ فرمایا، ان کی آواز تھوڑی سی اونچی تھی. اب بولتے اونچا نہیں تھی، آواز تھوڑی سی اونچی تھی. تو یہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی نا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مومنو نبی کی آواز کے سامنے آواز کو اونچا نہ کرو، یہ نہ ہو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں تمہیں معلوم ہی نہ ہو. اب ثابت رضی اللہ عنہ گھر بیٹھ کے رونے لگے. جب دوسرے دن ان کے ساتھی آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثابت کا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پریشان ہیں اور وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ میری آواز اونچی ہے، میں تو گیا تو میرے تو اعمال جو ہیں برباد ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مقصد نہیں ہے، مقصد اونچی آواز میں بولنا ہے. اب وہاں پہ اونچی آواز سے بولنا بھی جائز نہیں ہے، اور پھر چہ جائے کہ وہاں پہ بیٹھ کے انسان کسی کی غیبت کرے، کسی کی دل آزاری کرے، کسی کا دل دکھائے. اس لیے جیسے یہ جگہ قدم قدم پہ برکتوں والی ہے، درجات کی بلندی والی ہے، اسی طرح سے یہ جگہ ایسی ہے کہ اللہ نہ کرے ایک بندہ بالفرض زمین پہ ہی کسی جگہ سے اونچی جگہ سے گرتا ہے کم لگتی ہے، ایک بندہ چھت سے گرتا ہے اور لگتی ہے، اور ایک بندہ جہاز سے گرتا ہے اس کے بچنے کے چانسز بھی نہیں. یہ وہی صورتحال ہے. بالکل جی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، یہاں کوئی اللہ رتبے میں ادنا نہ عالی. جس طرح سے مفتی صاحب نے بتایا کہ ادب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے آپ یہ سارا سفر اگر کریں گے تو آپ اللہ اور اس کے رسول کا قرب ضرور حاصل کر سکیں گے. تو ادب کو ملوز خاطر سب سے پہلے رکھنا ہے، اس کے بعد اللہ کریم اگر آپ کو موقع دے رہے ہیں تو آپ نے یہ سفر کرنا ہے اور قرب الہی اور قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حاصل کرنا ہے. مفتی صاحب، یہ تھا ان لوگوں کے لیے جو حج پہ جا رہے ہیں، جی جی جو ان حرمین کا سفر جو جی جی کریں گے انشاءاللہ، یا کرنے کے لیے چلے گئے ہیں. جی جی اب ان لوگوں کے بارے میں بتائیے جو نہیں جا سکے، جو دل میں تمنا رکھے بیٹھے ہیں کہ ہم لوگ جائیں گے، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے اس بارے میں بتائیے گا، ایک اور سوال ہے وہ پھر اس کے بعد لے لیتے ہیں. جی جی شاہ صاحب، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان ایک تو یہ کہ اللہ سے مانگتا رہے، مسلسل مانگتا رہے، کیونکہ 24 گھنٹے میں کچھ گھڑیاں ایسی ہیں جن کا حدیث میں بھی آتا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے. ان میں اذان اور اقامت کے درمیان کا ٹائم ہے، اسی طرح سے تہجد کا ٹائم ہے، اسی طرح سے فرض نماز کے بعد کا ٹائم ہے. اور آج آپ کے تھرو یہ بھی چلیں گوش گزار کر دوں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ نماز فرض کا سلام پھرتے ہی مسجد سے بھاگتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، جبکہ بالکل. یہ وہ وقت ہے کہ اوپر سے بانٹ رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ذات دے رہی ہے لیکن ہم لوگ وصول نہیں کر رہے، ہمیں جلدی ہوتی ہے. اس وقت میں ایک تو انسان یہ کہ کثرت سے دعا مانگے، روئے، اللہ کو اپنا رونا دکھائے. دوسرا یہ ہے کہ درود شریف کی کثرت کرے، درود شریف کی کثرت کرے، کیونکہ یہ جو جانا ہے یہ بلایا جاتا ہے. یہ بعض لوگ آپ جانتے ہوں گے، سنا ہوگا کہ وہاں پہ سالوں رہ کے آ جاتے ہیں، نہ مسجد نبوی جا سکتے ہیں نہ مسجد حرام جا سکتے ہیں، باقی تو درکنار حج عمرہ ادھر تک ان کو رسائی نہیں ہوتی. بالکل. تو اس لیے ایک تو یہ کہ اللہ کو اپنا دکھڑا سنانا ہے. دوسرا یہ ہے کہ سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے درود شریف کی کثرت. درود شریف کی کثرت ہوگی، اور درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر انسان جس وقت درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 3 چیزیں اس کو فوراً عطا کر دیتے ہیں. غم اس سے دور کر دیتے ہیں، پریشانیوں سے چھٹکارا دے دیتے ہیں، اور رزق وہاں سے ملتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. اب بنیادی چیز کو اگر دیکھا جائے نا، غم بھی ہے، ادھر جانے کا غم ہے تو ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا وعدہ ہے، اللہ دور کر دیتے ہیں. تو پھر اس لیے یہ کہ انسان درود شریف پڑھے، اللہ سے مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ ضرور اسباب پیدا فرمائیں گے. البتہ یہ ہے کہ کوشش یہ کرے کہ جس وقت انسان کچھ جوڑتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو خود بڑھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تڑپ دیکھتے ہیں انسان کے پاس سیلری میں سے کچھ بھی ہے، کچھ بھی کام کر رہے، اس میں سے 1000 ہے، 1500 ہے، 500 ہے، 100 ہے، وہ جوڑے اور اللہ کو ساتھ کہے کہ اللہ میرے بس میں یہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو کبھی رہے گا، اس کی اس محنت کو نہیں چھوڑیں گے. بالکل جی، آپ اپنی کوشش جاری رکھیں اور بار الہ کو دکھائیں کہ یہ میری کوشش ہے ربا،
اس سے آگے تیرا کام ہے۔ بے شک۔ مفتی صاحب یہ تھا جن لوگوں کے دل میں یہ خواہش ہے کہ وہ حج کے لیے کس طرح سے اپنے آپ کو پریپیئر جی کر سکتے ہیں۔ اب کچھ ایسے ہمیں اعمال بتائیں کہ یہ جو 10 دن ہیں ان میں ہم کچھ ایسے اعمال کریں کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے اللہ پاک کا قرب حاصل کر سکیں۔ دیکھیں یہ اس میں سب سے پہلے شاہ صاحب یہ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ فجر میں قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ اب یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ اس میں علماء نے دو طرح لکھا ہے۔ بعض احباب نے لکھا ہے 10 راتیں رمضان کی آخری عشرے کی ہیں، بعض نے لکھا ہے یہ 10 سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اب اس میں تطبیق کی یہ صورت ہے کہ دن عشرہ ذی الحجہ کے افضل ہیں، یہ جو قسم کھائی ہے یہ مراد ہیں، اور راتیں رمضان کی جو آخری عشرے کی ہیں۔ اور پھر ان 10 دنوں کا کیا ہے کہ ایک دن کا جو روزہ ہے وہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، حدیث میں آتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عرفہ کا روزہ ہے 9 تاریخ کا، وہ سال گزشتہ اور سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب سال گزشتہ کے بھی گناہ، آئندہ کے بھی، لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے، حقوق العباد میں سے ہوں بندہ معاف کرے گا تو تب ہوں گے۔ یہ صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ اس سال گزشتہ اور آنے والے سال کے بھی اس پہ معاف فرماتے ہیں۔ اب اس میں ایک چیز یہ بھی آ جاتی ہے، بلکہ پہلے ایک اور حدیث سنا دوں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس کی راتوں کی عبادت، یہ جو 10 دن ہیں 10ویں تک، اس کی راتوں کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ ابھی اتنی بڑی چیز مل رہی ہے، اور اس میں بھی انسان زیادہ یہ نہ سوچے کہ میں رات کو جاگوں گا، جاگ نہیں سکتا، وہ بھی پریشانی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز پڑھی ہو، فجر کی پڑھی ہو، اور اس کو آدھی رات کا ثواب مل گیا جماعت کے ساتھ، پھر تھوڑی سی عبادت کر لے تو اس کو پوری رات کا ثواب مل جائے گا، اور سوئے گا بھی تو عبادت میں گزرے گی۔ اب اس کے بعد جو دوسری چیز آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے کہ انسان جس وقت، اگر ایک اور چیز بھی اس میں ایڈ کر دوں کہ انسان اگر بال کٹواتا ہے وہ اس وجہ سے کٹواتا ہے کہ ایک تو جیسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہو، جس شخص نے قربانی کرنی ہو، وہ اپنے بال یا ناخن نہ تراشے جب ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو جائے 10 تک، لیکن یہ مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ اب یہ نہ کاٹنے کی ایک دوسرا سبب بھی یہ ہے کہ انسان مشابہت اختیار کرے حجاج کی جو وہاں پہ موجود ہیں، کہ وہ بال ناخن نہیں تراش رہے، میں بھی نہیں تراش رہا، یہ بھی اللہ کو اپنی ایک تڑپ دکھانے کے مترادف ہے۔ اور پھر ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو اس میں تکبیرات تشریق کثرت سے پڑھی جائیں۔ یہ وہ عشق و محبت کی داستان ہے جس وقت حضرت اسماعیل بڑے ہوئے، پہلے تو نہیں تھے، مختصر ہی بھی جیسے ٹائم ہی مختصر ہے، اس میں مختصر ہی بات کر دوں۔ جی اس میں یہ کہ جس وقت حضرت اسماعیل بڑے ہوئے، بھاگنے چلنے کے قابل ہوئے، بعض روایات میں 14 سال عمر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خواب میں دکھایا کہ اپنے بچے کو ذبح کر۔ اب وہ انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، وہ لے کر چل لے۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا تَلَّوْا لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، جب انہوں نے ان کی پیشانی کو زمین پہ رکھا، اس وقت عالم میں کیا منظر فرشتوں نے دیکھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت یہ منظر دیکھا فرشتوں نے تو فرشتوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اے اللہ تو بہت بڑا ہے، اے اللہ تو بہت بڑا ہے، کیا عجیب تو دکھا رہا ہے، پہلے بچہ نہیں، بچہ مانگا، بچہ بڑی عمر میں دیا، بچہ ہوا، بھاگنے لگا، اب تو نے کہا کہ یہ دل میں محبت نہ پکڑے، اس کو ذبح کرو۔ اب یہ آواز حضرت ابراہیم کے کانوں تک پہنچتی ہے، وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، نہیں ہے کوئی معبود ہے، اللہ تو بہت بڑا ہے، یہ حضرت ابراہیم نے کہا۔ اب یہی آواز جب باپ کی حضرت اسماعیل کے کانوں میں پڑی، وہ کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد، اے اللہ تو بہت بڑا ہے، تیرے لیے تعریفیں ہیں۔ اب حضرت اسماعیل کے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو نے مجھ پہ احسان کیا کہ میں چھوٹی سی جان کو اپنے بارگاہ میں قبول کیا، اس لیے کثرت سے ان 10 دنوں میں ایک تو تلبیہ پڑھا جائے، اور خصوصاً جو آخری ایام ہیں ان میں تو کیا کہتے ہیں 10ویں کی فجر سے لے کر 13ویں کی عصر تک وہ تو واجب ہے مرد عورت کے لیے، فرض نماز ماجار فرض نماز کے بعد۔ اس میں بھی ایک شاہ صاحب آپ نے ممکن ہے مشاہدہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، بعض لوگوں کی رکعت رہ جاتی ہے لیکن وہ بلند آواز سے تلبیہ نہیں پڑھتے،
बिल्कुल। وہ نہ پڑھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اس رکعت رہ جانے کی وجہ سے کسی کو پتہ چلے گا، یہ شرم. تو دین کے معاملے میں شرم نہیں ہوتی ہے. اب جو چیز واجب ہے وہ واجب ہے. عورتوں کے لیے آہستہ آواز میں، مردوں کے لیے بلند آواز میں، کیونکہ عورتوں کی آواز پڑتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے آہستہ پڑھنی ہے یہ تکبیرات تشریق. بالکل جی، یہاں پہ بھی آپ نے بہت ہی اچھی رہنمائی فرمائی ہے مفتی صاحب نے، جو بتایا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہ کر جن جو آپ اپنے گھروں میں رہ کے آپ جو اعمال کر سکتے ہیں اور قرب الہی حاصل کر سکتے ہیں، اس پہ بھی مفتی صاحب نے ایک بہت ہی اچھی روشنی ڈالی. مفتی صاحب آپ میرے ساتھ موجود تھے، میں آپ کا ایک دفعہ دوبارہ انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جانے سے پہلے کوئی میسج ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں جو کہ ان دنوں کے بارے میں ہو، اور عام کوئی نصیحت کرنا چاہیں آپ؟ جی شاہ صاحب، اس میں سب سے اہم تو ایک تو یہ ہے کہ ایک تو حجاج کے لیے میسج ہے. وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جو قبول حج کی یا قبول عمرے کی نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلی بتائی اللہ ہے علیہ کہ اس کے بعد انسان سے گناہ نہ ہو. اس میں انسان نیکی اور تقوی کی طرف بڑھے، گناہوں کی طرف خود قدم رک جائیں. اور ان بڑے دنوں میں یہاں پہ رہتے ہوئے بھی میرے آپ ہم سب کے لیے اپنے اوپر فرض کر لیں کہ اگر ہم سوشل میڈیا کو پہلے 12 گھنٹے دیتے تھے، اب 2 گھنٹے پہ آئیں. کیونکہ یہ ظاہر ہے جیسے کم کرتے جائیں گے آپ کو پتہ ہے انسان دوری کرے. تبھی کم ایک ہوگا. ایک تو یہ کہ کام کی چیز ہو، جیسے اگر بالفرض کوئی اچھا بیان ہے، قرآن کی آیات ہیں، تلاوت ہے، کوئی ایسی چیزیں ہیں وہ تو فائدہ مند ہے. ایک یا لو لاب میں لگا ہوا ہے تو اس سے جتنا چھٹکارا حاصل ہوگا انشاءاللہ اتنا فائدہ. اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ اپنی نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ مرد اور عورتیں جو ہیں وہ اول وقت میں، اور آخری یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت. قرآن کی تلاوت نہیں ہے، استغفار نہیں ہے، پھر معاشی حالات بھی خراب ہوں گے، پھر معاشرتی بھی نظام خراب ہوگا، پھر گھر میں بھی لڑائی جھگڑے ہوں گے، پھر ٹینشن نہیں بنے گی. بالکل ایسا ہی ہے جی. مفتی صاحب نے ماشاءاللہ جس طرح سے آج رہنمائی ہم نے حاصل کی مفتی صاحب سے حج کے بارے میں، ہر سفر حرمین کے بارے میں. آپ لوگ اگر حج پہ جا چکے ہیں یا حج پہ آپ لوگ جا رہے ہیں تو یقیناً آپ کے ہمارا یہ پوڈ کاسٹ آج کا ہمارا یہ پوڈ کاسٹ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا. اور اگر آپ لوگ اس دفعہ حج پہ نہیں گئے، آپ تمنا حج دل میں لیے بیٹھے ہیں، تو یقیناً پھر بھی آپ کو بہت سارے رہنمائیاں جو ہیں وہ آج کی ہمارے اس کیمرے کی وساطت سے آپ کو ملی ہوں گی. اس کے علاوہ ان 10 دنوں میں آپ کیا کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ کو ضرور جو ہے آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں پتہ چلا ہوگا. اب تک کے لیے مجھے اور مفتی صاحب کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ